اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک الحمدللہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكليم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے روز جمعہ دیکھنا ہمیں نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں امکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، مسلسل ہماری گفتگو گناہان کبیرہ کے موضوع پر جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ آج ہم اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب تک آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ کچھ گناہ گناہان صغیرہ ہوتے ہیں، کچھ گناہ گناہان کبیرہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ۔ لیکن یہ چھوٹے اور بڑے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ چھوٹے گناہوں کی اجازت دے دی گئی ہے، وہ انسان جتنے چاہے انجام دے، اور بڑے گناہوں سے بچنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ کچھ گناہوں کو چھوٹے گناہ کہا جا رہا ہے، اور کچھ گناہوں کو بڑے گناہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ جن گناہوں پر جہنم کنفرم ہے، جن گناہوں کے بارے میں قرآن میں احادیث میں جہنم کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ گناہ گناہان کبیرہ کہلاتے ہیں، اور جن کے متعلق جہنم نہیں بلکہ دوسرے عذاب ہیں انہیں گناہان صغیرہ کہا جاتا ہے۔ لیکن پھر آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ اگر گناہان صغیرہ کو کوئی ہلکا سمجھے اور ہلکا سمجھ کر انجام دے تو وہ خود بخود گناہان کبیرہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یا اسے مسلسل تکرار کے ساتھ انجام دیتا رہے تو یہ بھی گناہان کبیرہ میں آٹومیٹکلی کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا سب سے پہلے کہ گناہان کبیرہ میں بھی 3 گناہ ایسے ہیں جو بہت بڑے گناہ ہیں۔ گناہان کبیرہ خود بڑے گناہ ہیں، لیکن اس میں بھی حدیث کے جملے ہیں کہ 3 ایسے گناہ ہیں جو بڑے گناہ ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نہیں، گناہان کبیرہ ہے غیبت کرنا، لیکن 3 بڑے گناہ جیسے حدیث میں بیان کیا گیا کہ یہ گناہان کبیرہ میں بھی سب سے بڑے گناہ ہیں۔ ایک ہو گیا جھوٹ بولنا، اور شرک کرنا، اور آقے والدین۔ یہ 3 گناہ گناہان کبیرہ میں بھی سب سے بڑے گناہ ہیں۔ الحمدللہ شرک پر ہماری مختصر طور پر گفتگو ہو چکی، آقے والدین کے حوالے سے بھی مختصر طور پر آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اب ہماری گفتگو جو جاری تھی وہ جھوٹ کے حوالے سے جاری تھی، اور الحمدللہ جھوٹ کے حوالے سے آج ہماری یہ تیسری نشست ہے۔ سورہ مبارکہ نحل کی ایک آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، کہ جھوٹ تو فقط اور فقط وہی لوگ باندھتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے، جو ایمان نہیں رکھتے، وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ اور اس کے ذیل میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ کی حدیث بیان کی تھی کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ المؤمن یسرق، یا رسول اللہ کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ رسول اللہ نے کہا قد یکون ذالک، پاسبل ہے، ہو سکتا ہے، انسان ہے، کبھی مجبوری میں گرفتار ہو جائے، مومن ہے لیکن چوری کر سکتا ہے۔ اچھا، پھر پوچھا گیا المؤمن یزنی، یا رسول اللہ کیا مومن زنا کرتا ہے؟ نعوذ باللہ، کیا بدکاری کے قریب جاتا ہے؟ رسول اللہ نے کہا قد یکون ذالک، ہو سکتا ہے کہ وہ زنا کے قریب بھی چلا جائے۔ پھر پوچھا گیا المؤمن یکذب، یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا لا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، کچھ بھی ہو جائے وہ جھوٹ سے کام نہیں لے سکتا۔ اور اس کے علاوہ مختلف روایتیں آپ کے سامنے پیش کی، کہ جیسے ایک روایت آج بھی پیش کر دوں کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے
پروردگار عالم کی جانب سے 70,000 ملائکہ ہوتے ہیں جو اس پر لعنت اور ملامت کرتے رہتے ہیں. صحیح ہے. تو جھوٹ کی کئی مذمت میں روایتیں آپ کی خدمت میں بیان کی, آیت بھی آپ کے سامنے پڑھی کہ جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہوتا. اس کے بعد جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی وہ اس حوالے سے ہو رہی تھی کہ جھوٹ بولنا کن کن مقامات پر جائز ہے, کہاں کہاں جھوٹ بولا جا سکتا ہے, یعنی وہ جھوٹ بولے گا تب بھی اس کو گناہ نہیں ملے گا. ایسے کچھ مقامات ہیں جہاں پر شریعت نے چھوٹ دی ہوئی ہے, شریعت نے لینینسی دی ہوئی ہے, شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہاں پر ایسا موقع تھا, ایسا محل تھا اور وہاں پر جھوٹ بول لیا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسے چھوٹ ہے, وہاں پر اسے گناہ نہیں ملے گا اور یہ گناہ کبیرہ میں شمار بھی نہیں ہوگا. اچھا, کچھ آپ کے سامنے بیان کر دیے تھے, کوئی بتائے گا کون کون سے بیان کیے تھے؟ ایک ہے صلح کرنا. اگر بالفرض دو مومنین ایسے ہیں یا دو مومنات ایسے ہیں کہ آپ نے حتی الامکان کوشش کر لی کہ ان دونوں میں لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے اور یہ دونوں آپس میں مل جائیں, لیکن پھر بھی وہ نہیں مل رہے, اب آپ اگر یہاں پر جھوٹ سے کام لیں تو شریعت یہاں پر اجازت دیتی ہے کہ آپ یہاں پر جھوٹ سے کام لے سکتے ہیں اور جھوٹ بول سکتے ہیں. بلکہ آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی, ان اللہ احب الکذب فی الصلاح وابغض الصدق فی الفساد. اللہ ایسے جھوٹ کو پسند کرتا ہے جو دو مومنین کے درمیان آپس میں ملاپ کے لیے بولا جائے, اور اللہ ایسے سچ سے نفرت کرتا ہے کہ جو مومنین کے درمیان فساد کے لیے بولا جائے. صحیح ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں سچ بولتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے فساد ہو جاتا ہے, اللہ اسے ناپسند کرتا ہے. اور ایسا جھوٹ کہ جس کی وجہ سے لوگ آپس میں مل جاتے ہیں, اللہ ایسے جھوٹ کو پسند کرتا ہے اور وہ محبت کرتا ہے ایسے جھوٹ سے. دوسرا بیان فرمایا تھا دفع ضرر, یعنی کوئی شدید نقصان پہنچنے والا ہو اس سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیا جائے. بالفرض جان چلی جائے گی, گھر جلا دیا جائے گا, مال لوٹ لیا جائے گا بہت زیادہ, اس وجہ سے اگر کوئی انسان جھوٹ بولے تو جھوٹ بولنا جائز ہے. بالفرض ایسے خدا نخواستہ حالات ہو جائے کہ گن پوائنٹ پر آپ سے بولا جائے شیعہ ہو یا نہیں ہو, کیونکہ زمانے کے امام سے پہلے یہ علامتیں ہیں کہ شیعوں کو جو ہے وہ چن چن کر مارا جائے گا. لہٰذا اگر پوچھا جائے آپ شیعہ ہو یا نہیں ہو, اور اگر بالفرض بول دیا پتہ ہے کہ شیعہ ہے اور مار دیا جائے گا, تو یہاں پر انسان کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. اسی کو کہتے ہیں تقیہ. صحیح ہے. یہ جناب عمار یاسر کا بھی واقعہ ملتا ہے کہ جناب عمار یاسر کے والد اور والدہ کو شہید کر دیا گیا تھا اور وہ اسلام کے پہلے شہید کہلائے. ان سے پوچھا گیا کیا محمد رسول اللہ کو تم رسول مانتے ہو؟ کیا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ انہیں تم برا بلا کہو. جب انہوں نے برا بلا نہیں کہا تو انہیں قتل کر دیا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا. لیکن جب جناب عمار یاسر سے کہا گیا کہ تم جو ہے وہ کہو کہ محمد رسول اللہ جو ہے وہ برے انسان ہیں اور وہ ان کے بارے میں تم جو ہے وہ گستاخی کرو, ان کے بارے میں تم برا بلا کہو, تو جناب عمار یاسر نے کہہ دیا اور پھر روتے روتے رسول اللہ کی خدمت میں آئے. تو رسول اللہ نے کہا عمار کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ جو نہیں کہنا چاہیے تھا وہ کہہ دیا. کہا کیا ماجرا ہوا؟ پورا جب ماجرا بیان کیا تو رسول اللہ نے کہا عمار اگر آگے بھی کبھی ایسا ہوا کرے تو جھوٹ بول دیا کرو, یعنی جہاں جان کا نقصان ہو وہاں پر تقیہ کرنا جو ہے وہ تقیہ کی خاطر جھوٹ بول دے انسان تو وہ جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں. صلح مومن اور نقصان سے بچنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. پھر تیسرا بیان کیا تھا محاورے اور مبالغے میں. بالفرض کسی دوست کو آپ نے کہا کہ بھائی فلاں جگہ پر آ جاؤ میں انتظار کر رہا ہوں, آپ 20 منٹ سے انتظار کر رہے ہیں, وہ آیا, آپ نے کہا یار 10 گھنٹے ہو گئے, تم نے اتنا ٹائم لگا دیا. یہ جو 10 گھنٹے کا ہے یہ مبالغے میں کا ہے, یہ محاورے میں کا ہے, اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں, بولا جا سکتا ہے. مجازن بالفرض تم تو یار شیر ہو, تم نے اتنی بہادری کا کام کیا. یہ جو شیر کا ہے اس کا یہ مطلب نہیں اس کی دم لٹکی ہوئی ہے یا وہ جو ہے وہ اس کی 4 ٹانگیں, ایسا مطلب نہیں ہے, بلکہ شیر بہادری کے معنی میں استعمال ہوا ہے, بولا جا سکتا ہے. مثال میں بالفرض میں کہتا ہوں اکثر جو ہے وہ مجالس میں فرض کیجئے اور جو ہے وہ مثال دے دیتا ہوں. یہ مثال کیوں دی جاتی ہے؟ نیکی کی جو ہے وہ رغبت کے لیے اور برائی سے بچنے کے لیے. ایسی اگر مثالیں دی جائیں اور اس میں جھوٹ بولا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. زبان حال کئی خطبہ, کئی ذاکر, کئی خطیب, کئی علماء یہ بیان کرتے ہیں مصائب میں, میرا دل یہ کہتا ہے ایسا کربلا میں ہوا ہوگا. صحیح ہے, حالانکہ مقتل میں کئی روایت نہیں ہے لیکن میرا دل کہتا ہے. زبان حال سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دل سے بیان کر رہے ہیں, تو یہ جو ہے وہ بولنا جائز ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. قصے, کہانی, داستانیں, یہ ناولز وغیرہ جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو ہے وہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ جھوٹی کہانی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے. سوال میں جھوٹ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالفرض جو ہے وہ رزلٹ آ گیا, کوئی انسان جو ہے وہ فیل ہو گیا, یہ مثال دے چکا ہوں, فیل ہو گیا اور آپ نے کہا کہ آپ سے پوچھا کہ آپ فیل ہو گئے, آپ نے فوراً پوچھا کیا میں فیل ہو سکتا ہوں؟ یہ جو سوال کیا ہے یہ جھوٹ میں شمار نہیں ہوگا, یہ جائز ہے. اچھا, یہاں تک جو ہے وہ ہماری گفتگو ہو چکی تھی. آج جو ہے وہ کچھ اور مقامات آپ کے سامنے بیان کرنے کہ کہاں پر جھوٹ بولنے کی شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ جھوٹ پر ہماری کم از کم گفتگو ختم ہو جائے گی. کئی چیزیں جو رہ گئی ہے لیکن خیر اختصار پر جو ہے وہ توقف کرتے ہوئے آج جو ہے وہ جھوٹ پر ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی. اچھا, ایک چیز ہوتی ہے توریہ. توریہ کسے کہتے ہیں؟ تولیہ نہیں ہے یہ, توریہ. صحیح ہے, را کے ساتھ ہے توریہ. یہ کسے کہا جاتا ہے؟ اچھا پتہ ہے, ایکسپلین نہیں کر سکتے. ہاں, آسن.
امیر المومنین کا انہوں نے واقعہ بیان کر دیا مختصر الفاظ میں. اور کوئی بیان کر سکتا ہے توریہ کسے کہتے ہیں؟ بات کو ایسے گھما کر پیش کرنا کہ آپ کے دل میں سچ ہی ہے لیکن سامنے والا کچھ اور سمجھ جائے. زوم آنے جس کو کہتے ہیں، دو مطلب میں بات کرنا. ایسے بات کریں آپ کہ آپ کے دل میں سچ ہے، آپ کے دل میں جو ہے وہ حقیقی بات موجود ہے، لیکن آپ بات گھما پھرا کر ایسے کہتے ہیں کہ سامنے والا کچھ اور سمجھ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں توریہ. یہ اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ روک ٹوک نہیں ہے. اب میں آپ کے سامنے 3-4 جو ہے وہ جلدی باتیں بیان کر دیتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اب جو ہے وہ اس کی اجازت ملی ہے، بلکہ انبیاء کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ انہوں نے بھی توریہ کو استعمال کیا ہے. اب میں آپ کے سامنے جلدی بیان کرتا ہوں. جناب ابراہیم، ان کی زوجہ جناب سارہ، یہ شوہر اور زوجہ ہے. ایک وقت ایسا آیا تھا ان پر کہ پابندی لگ گئی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ ابراہیم کو ڈھونڈو اور اسے قتل کر دو. یہ ہمارے جو مخالفین ہیں، جو ہمارے برادران ہیں، وہ جناب ابراہیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ معصوم نہیں تھے، انہوں نے جھوٹ بولا تھا. حالانکہ وہ جھوٹ نہیں تھا، وہ توریہ تھا. اور وہ مقام کیا تھا کہ کہا جا رہا تھا جناب ابراہیم کو ڈھونڈا جائے اور انہیں قتل کر دیا جائے. اچھا، علامت کیا ہے؟ کہ علامت یہ ہے کہ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو جو شوہر بھی اپنی زوجہ کے ساتھ دکھے اور تمہیں کوئی علامت مل جائے تو ابراہیم کو جو ہے وہ ہمارے پاس پکڑ کر لے کر آنا. اب جناب ابراہیم اور جناب سارہ ایک مقام سے جا رہے تھے اور جو اب کہہ لیجیے ہماری زبان میں پولیس چوکی یا جہاں پر چیکنگ ہو رہی تھی وہاں پر پوچھا گیا یہ تمہاری کون ہے؟ تو جناب ابراہیم نے کہا میری بہن ہے. اب جیسے ہی یہ کہا تو انہیں چھوڑ دیا گیا اور وہاں سے جانے دیا گیا. اب جو ہے وہ مخالفین نے کہہ دیا جناب ابراہیم نے جھوٹ بولا. حالانکہ جھوٹ نہیں تھا، یہ توریہ تھا. توریہ کس طریقے سے تھا؟ کیونکہ جناب ابراہیم اور جناب سارہ کا جو رشتہ تھا وہ چچا زاد بہن کا تھا، یعنی کزن سسٹر تھی. تو کہا یہ میری بہن ہے. اب جو زبان سے کہا گیا وہ کہا میری بہن ہے، لیکن دل میں کہا تھا چچا زاد بہن ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ توریہ کہا جاتا ہے. یعنی بات کو ایسے گھما کر پیش کیا گیا کہ دل میں کچھ ہے، سامنے والے نے کچھ سمجھا. یہ توریہ کہلاتا ہے. یہ جائز ہے بالکل. ایک اور جو ہے وہ روایت، ہمارے پیغمبر نے بھی توریہ کیا. کئی مزاح کے واقعات، کئی مذاق کے واقعات ملتے ہیں جہاں پر پیغمبر اکرم نے توریہ کیا. بالفرض ایک شخص آیا، یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ چاہیے. رسول اللہ نے کہا میں تمہیں اونٹ تو نہیں، اونٹ کا بچہ دے سکتا ہوں. کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے اونٹ ہی چاہیے. اور وہ جو ہے وہ کافی ضد کرنے لگا تو رسول اللہ نے کہا یہ جو اونٹ ہے یہ بھی کسی اونٹ کا بچہ ہوا کرتا ہے. تو یہ جو ہے وہ ایک قسم کا توریہ ہے. اور پھر رسول اللہ کا جو ہے وہ قول بھی ہے انی لامزح الا قولا حقا، میں بے شک مذاق کرتا ہوں لیکن جو مذاق بھی کرتا ہوں تو وہ قول حق ہوتا ہے، ایسا نہیں اس میں نے کسی جھوٹ سے کام لیا ہے. تو یہ رسول اللہ کا ایک واقعہ مل گیا. اسی طریقے سے جناب عقیل امیر المومنین کے بھائی ہیں اور امیر المومنین کے مخلص بھائی تھے، اور مصلحت کے تحت یہ شام چلے گئے تھے اور سامنے والی جو ہم کہہ سکتے ہیں مخالفین کے ساتھ مل گئے تھے، لیکن وہاں پر امیر المومنین کے حق میں انہوں نے کام کیا. تو ایک دن جو ہے وہ حاکم شام نے جناب عقیل سے کہا کہ اب تو تم ہمارے ساتھ آ گئے ہو، لہٰذا تم کل نماز کے بعد اپنے بھائی امیر المومنین پر سب و شتم کرو یا ان پر لعنت بھیجنا، تمہارا کام یہ ہوگا. تو جناب عقیل اگلے دن ممبر پر گئے اور جناب عقیل نے کہا کہ فلاں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے بھائی علی پر لعنت کروں تو اس پر لعنت ہو. یہ جو اس پر لعنت سے مراد ہے کہ اسی پر لعنت جو ہے وہ جناب عقیل نے بھیج دی. صحیح ہے. اب یہ اس پر سے مراد وہ حاکم شام سمجھا کہ امیر المومنین مراد ہے، لیکن اس پر سے مراد یہ خود جو ہے وہ حاکم شام ہی مراد تھا. تو یہ توریہ ہے. اسی طریقے سے کئی ہمارے علماء نے بھی توریہ کو اپنایا. کئی ایسے ادوار گزرے ہیں کہ جہاں پر اپنی شناخت کو نہیں بتا سکتے تھے، پہچان نہیں بتا سکتے تھے کہ میں شیعہ ہوں. تو وہاں پر ایک دربار تھا، ایک بادشاہ تھا، اور ظاہر سارے جو ہے وہ ان کا تعلق اہل سنت سے تھا اور شیعوں کے دشمن تھے. تو ایک وزیر نے کہا کہ فلاں عالم جسے تم اپنے دربار میں بلاتے ہو اور بڑا اس سے جو ہے وہ علمی مذاکرات کرتے ہو، اس سے سوال جواب پوچھتے ہو، وہ تو جو ہے وہ خلفاء کو نہیں مانتا اور اس کا جو ہے وہ قائل نہیں ہے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا بلا کر پوچھ لو. کہا وہ اتنا تو طے ہے کہ وہ سچا ہے، جھوٹ نہیں بولے گا کبھی بھی. تو کہا کہ اسے بلاؤ دربار میں. جب وہ آیا دربار میں اور ان سے پوچھا گیا کہ تم کتنے خلفاء کو مانتے ہو؟ تو کہا کہ میں آپ کے وزیر سے 1000 بار کہہ چکا ہوں 4 خلفاء کو مانتا ہوں. اب یہ 4 کتنے ہو گئے؟ 12 خلفاء. صحیح ہے. یعنی زبان سے بولا 4 لیکن دل میں تھا کہ 12 خلفاء کو مانتا ہوں، یعنی 12 سے مراد 12 ائمہ علیہ السلام ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ ہو گئی توریہ کی مثال. ایک جو ہے وہ شاعر بھی گزرے، آپ جانتے ہیں مرزا غالب. اب مرزا غالب جو ہے وہ روزے نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ کہتے تھے کہ بھوک اور پیاس سے برا حال ہو جاتا ہے، روزے نہیں رکھتے تھے وہ. تو کسی نے جو ہے وہ ان کی چگلی کر دی کہ یہ مرزا غالب روزے نہیں رکھتے. کہا اچھا اگر ایسا ہے تو میں مرزا غالب کو سزا دوں گا. بلایا گیا اور جیسے ہی بلایا گیا کہا تم جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتے؟ تو کہا کہ ایک نہیں رکھا. صحیح ہے. اب یہ اس سے مراد کیا ہے؟ ایک نہیں رکھا. وہ بادشاہ سمجھ رہا ہے کہ ایک روزہ نہیں رکھا. انہوں نے کہا ایک نہیں رکھا یعنی کوئی روزہ بھی نہیں رکھا.
صحیح ہے. تو یہ جو ہے وہ الفاظ بدل کر اس طریقے سے بات پیش کرنا, اس کو کہتے ہیں توریہ. اس کی شریعت میں جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے, اس سے جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آغا سیستانی نے بھی جو ہے وہ ان سے پوچھا بھی گیا, ویب سائٹ پر جو ہے وہ ان کے موجود بھی ہے استفتاء, جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا توریہ کی کوئی خاص سچویشن ہے, اس صورت میں کرنا چاہیے, کہا نہیں کوئی خاص سچویشن نہیں, آپ جو ہے وہ ہر وقت استعمال کر سکتے ہیں, بس ایک شرط ہے کوئی مفسدہ یا کوئی نقصان نہ ہو اس سے. یعنی بالفرض ایک مثال دے دیتا ہوں, ایک جو ہے وہ کسی کا نقصان نہ ہو جائے اس لیے توریہ نہ ہو. بالفرض جو ہے وہ آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے اور اس نے جو ہے وہ کافی ٹائم سے آپ کو بولا ہوا ہے کہ بھائی میرے پیسے واپس کرو. اب جو ہے وہ ایک وقت ایسا آیا, آپ کو توریہ آ گیا, آپ نے کہا کل جو ہے وہ تم مجھ سے انویلپ لے لینا, صحیح ہے, اور وہ اگلے دن جو ہے وہ جیسے ہی آیا تو آپ نے خالی انویلپ پکڑا دیا, اور آپ نے کہا میں نے تو انویلپ بولا تھا, یہ جو ہے وہ پیسے نہیں بولے. یہ جو ہے وہ نقصان میں آ جائے گا کہ کسی کا نقصان کرنا. بالفرض جو ہے آپ نے کہا کل جو ہے وہ مجھ سے 6 آم کی پیٹیاں لے لینا, اگلے دن گئے تو بالفرض خالی 6 پیٹیاں تھیں, نہیں یہ جو ہے وہ نقصان میں آئے گا. اس طریقے سے جو ہے وہ اگر نقصان ہو رہا ہو تو توریہ جائز نہیں, ورنہ اس کے علاوہ جو ہے وہ توریہ کرنا جائز ہے, اس کی کوئی خاص شرط نہیں ہے. اچھا, اب جو ہے وہ میں ہماری زندگی میں مثال دے دیتا ہوں کہ کہاں کہاں پر جو ہے وہ توریہ ہو سکتا ہے. اچھا دیکھیے, توریہ اگر ایسا ہو کہ انسان کو جھوٹ بولنا پڑے گا تو وہاں توریہ کرنا لازم ہو جائے گا کہ انسان توریہ کرے اور جھوٹ سے بچے. اب میں بالفرض مثال دیتا ہوں, بعض جو ہے وہ لوگ کہہ دیتے ہیں بچوں سے کہ دروازے پہ کوئی ملنا ہے منع کر دو کہ جو ہے وہ ابا گھر میں نہیں ہے, صحیح ہے. بعض بچے نادانی بھی کرتے ہیں کہ ابا کہہ رہے ہیں کہ ابا گھر میں نہیں ہے, صحیح ہے. تو یہ یہاں پر توریہ کرنا جو ہے وہ سکھایا گیا ہے. آغا سیستانی سے یہی سوال پوچھا گیا کہ توریہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا, انہوں نے ایک روایت کا حوالہ دیا اور روایت کے متعلق بیان کیا, کہا کہ بالفرض آپ نے جو ہے وہ کہیں پر اشارہ کر دیا, کہیں پر اپنی انگلی کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا اور کہا کہ جو ہے وہ فلاں شخص یہاں پر نہیں ہے, صحیح ہے. یہ جو اشارہ کیا آپ کی مراد یہاں پر ہے, لیکن جو ہے وہ سمجھے گا کہ بالفرض گھر میں نہیں ہے, تو یہ جو ہے وہ توریہ ہوگا, یہ جھوٹ اسے نہیں سمجھا جائے گا. اسی طریقے سے آپ کہیں پر کھانا کھانے کے لیے گئے, یا یہ جو ہے وہ اصولاً سوال کیا جاتا ہے کہ بالفرض ہمارے دوست ہے ہندو ہے, اب جو ہے وہ وہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ کھانا جائز نہیں ہے, لیکن جو ہے وہ ہم اگر انہیں منہ پر منع کر دیں تو یہ جو ہے وہ ان کے بالفرض دل دکھنے کا سبب ہے, یا ہمارے تعلقات خراب ہوں گے, یا ہماری دوستی خراب ہو جائے گی, تو وہاں پر کیا کریں, تو وہاں پر بھی توریہ کر سکتے ہیں. بالفرض آپ نے کہہ دیا میرا پیٹ بھرا ہوا ہے, اگرچہ آپ کھانا کھا کر نہیں ہیں, لیکن آپ نے کہہ دیا پیٹ بھرا ہوا ہے, اور پیٹ سے مراد آپ کی جو ہے وہ بالفرض گردے, کلیجی اور پتھے وغیرہ جو بھی اندر موجود ہے, آپ نے کہا یہ جو ہے وہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے, تو یہ اگر آپ نے نیت کر لی تو یہ توریہ کہلائے گا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, اسی طریقے سے ایک جو ہے وہ کراچی میں جو ہے وہ ایک شخص رہتا تھا, اس نے جو ہے وہ اپنے کمروں کے الگ الگ نام رکھے تھے. کمرے کا نام ایک کراچی ہے, ایک کا نام اسلام آباد ہے, ایک کا نام فیصل آباد ہے, ایک کا نام اسلام آباد ہے. کہ میں جو ہے وہ کراچی میں نہیں ہوں, میں جو ہے وہ فیصل آباد میں ہوں, صحیح ہے. تو یہ اس طریقے سے بھی جو ہے وہ انسان توریہ کرتا ہے. تو یہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ توریہ کرنا جو ہے وہ جائز ہے, اور صرف جہاں نقصان کا خطرہ ہو وہاں استعمال نہیں کیا جا سکتا. البتہ مشورہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ایسے استعمال نہ کیا جائے. بہت زیادہ انسان ایسے استعمال کرتا ہے تو کبھی کبھار تو یہ ہوتا ہے کہ اتنی مہارت نہیں ہوتی تو زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے, یا پھر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا بھروسہ اٹھ جاتا ہے. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کثیر التوریہ ہے, بہت زیادہ توریہ کرتا ہے, تو لوگوں کا بھروسہ اٹھ جائے گا, یار یہ تو ہر وقت توریہ کرتا ہے, بات گھما کر کہے گا, بعد میں کہے گا میں نے توریہ کیا تھا, صحیح. تو یہ کثیر التوریہ بھی انسان کو نہیں ہونا چاہیے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ایک مقام یہ ہو گیا کہ جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے وہ ہے توریہ, یعنی دراصل یہ جھوٹ نہیں ہے, آپ نے بات کو اس طریقے سے گھما پھرا کر پیش کیا کہ سامنے والا کچھ اور سمجھا, یہاں پر جو ہے وہ کوئی ممانعت نہیں ہے. اچھا, اگلا جو ہے وہ نقطہ ہے وہ ہے مذاق کرنا. آپ سے سوال ہے, کیا مذاق میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ مذاق میں, تفریح میں, دوستی یاری میں جھوٹ بول سکتے ہیں؟ یہ بڑی جو ہے وہ اہم بات ہے اور بڑا پیش آنے والا مسئلہ ہے. نہیں بول سکتے. مذاق میں کسی کو جو ہے وہ جھوٹ بول دیا. دیکھیں امیر المومنین کی حدیث موجود ہے اگرچہ کہ جو ہے وہ جھوٹ سے بچو, چاہے وہ سنجیدگی میں ہو چاہے وہ مذاق میں بولا جائے, لیکن جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ یہاں پر مذاق سے کون سا مذاق مراد ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ علماء نے بیان کیا کہ مذاق سے مراد ہے کہ غلط انفارمیشن جو ہے وہ کسی کو دینا مذاق میں, اور وہ صحیح سمجھ بیٹھے, یہ جو ہے وہ مذاق میں جھوٹ کہلاتا ہے. بالفرض جو ہے وہ کسی کا جو ہے وہ رزلٹ آیا نہیں ہے, آپ نے کہا رزلٹ آ گیا تم فیل ہو گئے, صحیح. اب یہ چونک گیا اور جو ہے وہ اسے وہ انفارمیشن آپ نے دی ہے, یہ مذاق میں دی, اور آپ نے اگرچہ بعد میں کہہ دیا یار میں تو مذاق کر رہا تھا, یہ جو ہے وہ جھوٹ کہلائے گا, یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا. ہاں اگر بالفرض جو ہے وہ 4-5 دوست یار ایسے بیٹھے ہوئے ہو, آپ کو پتہ ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے, صحیح ہے, جو بول رہا ہے اسے بھی پتہ ہے, جو سن رہا ہے اسے بھی پتہ ہے, اور آپس میں کوئی مذاق میں بات ہو رہی ہے اور آپ جو ہے وہ اس پر ہنس بھی رہے ہیں, تو یہ جو ہے وہ بولنا جائز ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ والا جو ہے وہ مذاق میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے, اس میں جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے.
تو مذاق میں صرف اور صرف وہ والا جھوٹ جو ہے وہ حرام ہے جو انفارمیشن کی خاطر ہو، کہ آپ نے کسی کو انفارمیشن دی اور وہ سیریس سمجھ بیٹھے، اس طریقے کا جو ہے وہ جھوٹ بولنا یہ حرام ہو جائے گا۔ اس کی جو ہے وہ بہترین مثال اپریل فول، صحیح ہے، بالفرض کوئی بھی آپ نے جو ہے وہ اس کو جھوٹ پہنا دیا اور وہ بیچارہ جو ہے وہ اسے سچ سمجھ بیٹھا، یہ جو ہے وہ اگرچہ مذاق میں تھا لیکن اسے جھوٹ جو ہے وہ مانا جائے گا اور یہ گناہ کبیرہ میں سے ہی ہوگا، صحیح ہے۔ یہاں تک بات واضح؟ تو ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، ایک اور جو ہے وہ انسان جھوٹ سے بچنے کا طریقہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ کہنا، صحیح ہے، انشاءاللہ کہنے سے جھوٹ سے اس طریقے سے بچا سکتا ہے۔ اچھا دیکھیں، تبرک میں کہیں، آج کل ایسا ہو گیا کہ بالفرض اگر کسی نے انشاءاللہ کا تو یار پکی بات بتاؤ انشاءاللہ نہیں کہو، صحیح ہے، یہ جو ہے وہ اگر تبرک کے طور پر کہہ رہا ہو یہ نہیں، یہ انشاءاللہ جو ہے وہ پھر جھوٹ میں ہی شمار ہو جائے گا۔ اگر آپ نے تبرک کے طور پر کہا یار انشاءاللہ کل ملاقات کرتا ہوں یا انشاءاللہ کل تمہارے پیسے لوٹاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ تبرک کے طور پر کہا، نہیں یہ نہیں، ہاں آپ نے انشاءاللہ کہا بالکل جو ہے وہ دل میں یہ ارادہ کرتے ہوئے کہ اگر اللہ نے چاہا، اگرچہ آپ کا ارادہ نہیں تھا کہ میں اس سے کل ملنے جاؤں گا، آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے ملنے جانا ہے، لیکن آپ نے دل میں ارادہ کیا کہ اگر اللہ چاہے تو کون ٹال سکتا ہے، صحیح ہے، آپ نے کہا کہ کل میں تم سے ضرور ملاقات کروں گا انشاءاللہ، صحیح ہے، اور دل میں کیا ہے نیت کہ اگر اللہ نے چاہا، اور دل میں یہ ارادہ ہو کہ اگر اللہ نے چاہا ہے تو کون ٹال سکتا ہے، اگرچہ آپ کا ارادہ کیا ہے کہ میں اس سے ملاقات نہیں کروں گا، تو یہ جو ہے وہ جھوٹ میں شمار نہیں ہوتا اور یہ جو ہے وہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا اور ایک آخری، جھوٹا وعدہ، یہ بھی کبھی کبھار جائز ہو جاتا ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کیسے جائز ہوگا جھوٹا وعدہ کرنا؟ اگرچہ جو ہے وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرو، جھوٹ بولنا جو ہے وہ جھوٹا وعدہ کرنا حرام ہے، لیکن ایک خاص جگہ ہے صرف وہاں جھوٹا وعدہ کرنا حرام ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے کہاں پر؟ اچھا، اس کا میں بیان کرتا ہوں، بڑا اچھا نقطہ آپ نے دیا ہے۔ دیکھیں، جھوٹا وعدہ کرنے سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کاروبار میں جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں نا، یہ جو آپس میں معاملات ہوتے ہیں خرید و فروخت کے، وہاں پر صرف جھوٹا وعدہ کرنا حرام ہے۔ بالفرض جو ہے وہ آپ نے ایک بندے کو زبان دے دی اور کہہ دیا، وعدہ کر لیا کہ میں فلاں چیز تمہیں اتنے میں ہی دوں گا، چاہے جتنے ریٹ ہو جائے اس چیز کے، میں تمہیں اتنے میں ہی سیل کروں گا۔ یہ اب یہ آپ نے جو وعدہ کر لیا اور بعد میں آپ مکر گئے تو یہ جھوٹا وعدہ کہلائے گا اور یہ حرام ہے۔ کاروبار میں ایگریمنٹس کے دوران جو ہے وہ جھوٹ بولنا یہ حرام ہو جائے گا، جھوٹا وعدہ کہلائے گا۔ لیکن اگر بالفرض آپ نے جو ہے وہ ایک شخص سے پکا جو ہے وہ وعدہ کر لیا، میں تم سے کل پکا ملاقات کروں گا، اچھا آپ کے دل میں بھی یہی تھا کہ میں ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گا، لیکن آپ نے وعدہ کر کے بعد میں آپ کا دل بدل گیا کہ یار موڈ نہیں ہو رہا، نیند آ رہی ہے، سو گئے آپ، یہ جو ہے وہ جھوٹ نہیں کہلائے گا کہ آپ کو جو ہے وہ کوئی بعد میں شخص کہے یار آپ نے تو جھوٹ بولا، آپ ملاقات کے لیے نہیں آئے، یہ جو ہے وہ جھوٹ نہیں کہلائے گا۔ صرف کاروبار میں یہ جھوٹا وعدہ جو ہے وہ حرام ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر بالفرض آپ نے بولا اس وقت آپ کا پکا ارادہ تھا، بعد میں آپ کا ارادہ بدل گیا، تو یہ جھوٹا وعدہ نہیں کہلائے گا اور یہ جائز ہے۔ اچھا، جو اعجاز بھائی نے اشارہ کیا بیگم سے جھوٹ بولنا یا بچوں سے جھوٹ بولنا، یہ دیکھیں یہ پرانے جو علماء تھے، علماء سابقہ تھے یا علماء متقدمین تھے، جو پہلے ہمارے علماء گزر چکے، وہ جو ہے وہ اس چیز کو جائز سمجھتے تھے۔ آغا سیستانی سے استفتاء کیا گیا کہ بیگم کو اور بچوں کو جو ہے وہ جھوٹ بولنا جائز ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، جھوٹ ہے، کسی سے بھی بولا جائے حرام ہے، جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، صحیح ہے۔ وہاں پر بھی اگر آپ توریے سے کام چلا سکتے ہیں تو توریے سے کام چلا لیں۔ بالفرض جو ہے وہ بیگم نے کہہ دیا آج میں کیسی لگ رہی ہوں، صحیح ہے، اب اگر بالفرض آپ نے کہا بہت اچھی لگ رہی ہے، صحیح ہے، اگرچہ وہ نہیں لگ رہی ہو تو یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ لیکن اگر بالفرض آپ نے توریہ کر لیا کہ بالفرض اتنی اچھی لگ رہی ہو کہ حورے شرما جائے، صحیح ہے، اب حورے شرما جائے دوسرے سینس میں کہ ایسی لگ رہی ہو کہ حورے بھی جو ہے وہ شرم کھانے لگے گی، تو پھر جو ہے وہ یہ جائز ہو جائے گا، یہ توریے میں کہلائے گا، ٹھیک ہے، کہ آپ نے جو ہے وہ جملہ بدل کر کہا ہے، صحیح ہے، یہ توریہ جائز ہے۔ لیکن اگر جھوٹ کہا جائے صریحاً طور پر تو یہ پھر آغا سیستانی کے نزدیک جو ہے وہ حرام ہے۔ اچھا، اب دیکھیے یہاں تک جو ہے وہ میں نے آپ کو تمام مقامات بتا دیے کہ کہاں کہاں پر جھوٹ بولنا انسان کے لیے جائز ہو جاتا ہے، صحیح ہے۔ ہم بہت ساری چیزوں کو جھوٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جھوٹ ہوتا نہیں ہے، ہم بہت سارے لوگوں کو جھوٹا کہہ بھی رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ جھوٹے ہوتے نہیں ہیں، صحیح ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے ان میں سے کسی طریقے کو اپنایا ہوا ہو، اس طریقے سے جو ہے وہ کسی پر تہمت نہیں لگائی جا سکتی کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ تو میں نے کتنے سارے مقامات آپ کو بیان کر دیے، فقط جو ہے وہ جلدی بیان کروں۔ مومن کی صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، اسی طریقے سے بہت زیادہ جانی مالی نقصان پہنچ جائے گا وہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، اسی طریقے سے مبالغے میں جھوٹ بولنا جائز ہے کہ بالفرض جو ہے وہ 10 گھنٹوں سے انتظار کر رہا ہوں، مجاز میں کسی کو شعر کہہ دیا یا کوئی اور چیز کہہ دی، جھوٹ بولنا جائز ہے، مثال میں جھوٹ بول سکتے ہیں، زبان حال سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، قصے کہانی میں جھوٹ بول سکتے ہیں، سوال میں جھوٹ بول سکتے ہیں، توریہ کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے
مذاق میں جو ہے وہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے اگر وہ انفارمیشن کے طور پر نہ ہو. انشاءاللہ کہہ کر اگر جو ہے وہ آپ نے ارادہ کیا اور کوئی بات کہہ دی تو بھی جو ہے وہ جائز ہو جائے گا. اسی طریقے سے جھوٹا وعدہ جو کاروبار کے علاوہ ہو وہ بھی جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے. یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر انسان کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. تو ہو سکتا ہے اگر بالفرض آپ کو لگے کہ کسی نے جو ہے وہ جھوٹ بولا ہے, لیکن ہو سکتا ہے ان میں سے کسی مقام کا اس نے استعمال کیا ہو اور وہ اس نے جو ہے وہ اس موقع کا فائدہ اٹھایا ہو, تو پھر جو ہے وہ یہ جھوٹ نہیں کہلائے گا. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں مل کر, اللہم صلی علی محمد علیہ محمد. اچھا دیکھیے یہ بیان ہو چکا ہے, ایک دوبارہ اشارہ کر دوں کہ جھوٹ کسی بھی طریقے سے بولا جائے, بالفرض جو ہے وہ آپ نے زبان سے جھوٹ بولا یہ بھی حرام, آپ نے لکھ کر کسی کو دیا یہ بھی جھوٹ حرام, صحیح ہے, یہ بھی جھوٹ کہلائے گا. اسی طریقے سے آپ نے جو ہے وہ سر ہلایا فقط اور فقط, بالفرض جو ہے وہ آپ نے کہا کہ کل جو ہے وہ تم آفس آئے تھے, آپ نے جو ہے وہ کہہ دیا ہاں, سر سے صرف اشارہ کیا حالانکہ آپ نہیں آئے تھے, یہ بھی جو ہے وہ حرام. اسی طریقے سے سب سے زیادہ جو استعمال ہوتا ہے وہ یہ میسج فارورڈ کرنا. اہل بیت علیہ السلام کی کوئی بھی حدیث آئے بغیر تحقیق کیے بغیر چیک کیے اٹھا کے آگے پھینک دی, امام جعفر صادق نے یہ فرمایا, نہیں بھائی یہ جھوٹ ہے, یہ حرام ہے اگر جو ہے وہ آپ کو یقین نہیں ہے. ہاں یا تو جو ہے وہ بالفرض معتبر عالم دین کا حوالہ ہو یا جو ہے وہ معتبر کتاب کا حوالہ موجود ہو, اس کے بعد آپ فارورڈ کریں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر بالفرض کوئی حوالہ نہیں ہے, آپ کو بھی نہیں پتہ ہے اور آپ نے کہا کہ بالفرض امام پر ایسے ہی جھوٹ باندھے, امام نے یہ فرمایا اور میسج فارورڈ کیے جا رہے ہیں, آپ براڈ کاسٹ لسٹ بنا لی بھائی سب کو بھیجو 100-200 بندوں کو, یہ جو ہے وہ جھوٹ میں شمار ہوگا. بلکہ جھوٹ کا جو میں نے قسمیں بیان کی تھی کہ بدترین جھوٹ ائمہ معصومین علیہ السلام پر جھوٹ باندھنا یہ اس میں سے آ جائے گا. تو میسج فارورڈ کرنا یہ بھی جو ہے وہ اس طریقے سے حرام. اچھا اس طریقے سے عملی طور پر بھی کچھ جھوٹ ہوتے ہیں, جلدی جلدی بیان کر دوں 3-4 چیزیں. عملی طور پر یعنی آپ نے زبان سے کوئی کام نہیں کیا, جیسے سونے پر جو ہے وہ پانی چڑھا کر جو ہے وہ بالفرض آپ نے بیچ دیا کہ یہ سونا ہے, صحیح ہے, حالانکہ وہ جو ہے وہ گولڈ نہیں تھا, وہ سونا نہیں تھا, یہ جو ہے وہ عملی جھوٹ میں آئے گا. اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک مثال دے رہا ہوں, کوئی لڑکا جو ہے وہ بالفرض رشتے کے لیے چلا گیا اور کہا کہ جو ہے وہ بالفرض اپنی جو ہے وہ جھوٹی خصوصیات بیان کر دی کہ یہ بندہ جو ہے وہ بالفرض اتنا کما رہا ہے یا جو ہے وہ اس میں یہ خصوصیات ہے, وہ نہ ہو, یہ جو ہے وہ جھوٹ کہلائے گا. اسی طریقے سے کہیں پر جاب لگوانے کے لیے جھوٹی کوالیفیکیشن کی جو ہے وہ ڈگری دے دی, یہ بھی جو ہے وہ حرام میں آئے گا. اسی طریقے سے جو ہے وہ رشتے کے لیے جو ہے وہ فوٹوز آتی ہیں لڑکی کے جو ہے وہ میک اپ وغیرہ کے لگا کے جو ہے وہ کر دیا, لڑکا بیچارہ دھوکے میں رہا, شادی کے پہلی رات کھلا کہ بھائی راز کیا تھا, تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ جھوٹ میں شمار ہوں گے, یہ جو ہے وہ عملی طور پر جھوٹ میں آ جائے گا. تو یہ ساری کی ساری جھوٹ کی قسمیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد آل محمد. تو الحمدللہ شرک کا مختصر طور پر بیان کر دیا, آقے والدین بیان ہو گیا, اور جھوٹ پر الحمدللہ ہماری یہ تیسری نشست آج جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی. انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی نشست میں ایک نیا جو ہے وہ زبان سے جو گناہ کیا جاتا ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کیا جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام, رب الارباب و الہ کل معلوق و خالق کل مخلوق و وارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط. انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد, وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم. والصلاة والسلام علی محمد نبی الرحمہ سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبى حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآباء الصالحین وموسى ابن جعفر القاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسى الرضا من اطرۃ بررۃ المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائه على خلقك المعدی النبیک ووارث علم الماضیین من الوصیین الذی ببقائه بقیت الدنیا وبیمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الارض والسماء وبه يملأ الله الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهورا انهم يرونه بعيدا
بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع، إني إليك من الراغبين، وأتمم لي نعمك إنك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في أداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليه وعليهم.